پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, یہ جب سے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں جو زرداری صاحب کے حق میں جو ریلیز نکالی گئی, خاص طور پہ پنجاب میں سینئر منسٹر راجہ ریاض صاحب, انہوں نے کہا ہم کالے کوٹوں سے نہیں جڑتے, یہ کسی جرنیل نے ہمیں نہیں دی پارٹی یا حکومت, یا ہم نے اپنی محنت سے لی ہے, مینڈیٹ لیا ہے. یہ اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیں گے اگر حکومت کی طرف کی شکایت بڑا, مطلب اس طرح کی باتیں, اور میرے حال میں وچ ہیڈ نو سبسٹنس. لیکن یہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اس وقت کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ جوڈیشری کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, کس کے خلاف؟ ان کو پرابلم کس سے ہے؟ دیکھیے پرابلم تو ان کو سب سے ہے نا. پرابلم ان کو آپ سے میرے سے ہے, ان کو پرابلم اپوزیشن سے ہے. ہم نے تو کوئی پرابلم نہیں دیا نا سیٹھی صاحب. ارے صاحب چھوڑیے, پرابلم میڈیا سے ہے نا. پرابلم آپ اور میرا مراد یہ میڈیا سے. تو میڈیا سے پرابلم ہے, ہم فضول باتیں کر جاتے ہیں, پسند نہیں آتی ان کو, ہم کہتے ہیں ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے, ختم ہوگی, اس قسم کی باتیں. پہلے آپ نے اور میں نے بھی کہا, تو چھوڑے نا. تو بات یہ ہے کہ پرابلم ان کو سب کے ساتھ ہے, مگر خوفزدہ کس سے ہیں؟ پرابلم ہونا ایک بات ہے نا, تو خوفزدہ ہونا دوسری بات ہے. کیونکہ بات تو چل رہی تھی نا کہ اب سپریم کورٹ نے پہلے NRO کی چھٹی کرائی ہے, اب انہی کلازز کا سہارا لے کے شاید وہ زرداری صاحب کی طرف بڑھیں گے. یہی بات ہو رہی ہے نا, سب جگہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, زرداری صاحب آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ آئیے آ کے میری چھٹی کرا دیجیے؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ان کے پاس پاور کس چیز کا, گورنمنٹ کا بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, مگر وہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی ایگزیکٹو اتھارٹی کو ریزرو رکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے وہ اتھارٹی, اور وہ چائے پلاتے رہتے ہیں سارا وقت, وہ لتر شتر نہیں استعمال کرتے. پارٹی کی طرف سے لتر کی بات آتی ہے. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو یہی فارمولہ اختیار کیا تھا نا. مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ کی دیواریں چھلانگ مار کے یہ کر دیا. پرائم منسٹر بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہونے والا ہے. یہی ہوا نا. حالانکہ اس وقت کا مجھے پتا ہے کہ DG ISI اس وقت کے ایک دن پہلے گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس کہنے کے لیے کہ ہماری یہ خبر ہے کل آپ کے لوگ یہ کرنے والے, اور پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کہا ریئلی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے, ساتھ ہی آنکھ مار دی کر دو. تو یہ وہی بات ہے. زرداری صاحب بھی اسی قسم کی ہے کہ پاکستان کھپے, میں تو پاکستان کے حق میں ہوں, میں تو پاکستانی ہوں, پہلے فیڈریشن کمز فرسٹ, فیڈریشن کے لیے ہم نے یہ کیا وہ کیا. ادھر اشارہ کر دیا کہ ذرا تھوڑا سا شور وور ڈالو, یہ نہ لوگ سمجھیں کہ ہم بیٹھ ہی گئے ہیں, لیٹ ہی گئے ہیں, تھوڑا سا ذرا آنکھیں دکھاؤ, دھمکی دو. کیوں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے سیاست میں؟ تو آپ ہمیشہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہے کہ وزن کس میں زیادہ ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں مت چھیڑو, ہم تو اچھے لوگ ہیں, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں جہاں تک وہ بات مناسب ہے. دوسری طرف وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ اگر آپ نے غیر مناسب بات کی, ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی بات کی, تو ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے رہیں گے, چپ کر کے جہاز پکڑ کے نہیں چلے جائیں گے, ہم احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, دکانیں بند کروائیں گے, اگر ہو سکا تو آگ بھی لگوا دیں گے. یعنی کہ سندھ کارڈ تو ظاہر ہے, تو یہ کارڈ ہے, سیاست میں کارڈز کھیلے جاتے ہیں, تو کارڈ ہے ان کے پاس. یہ اب بات یہ, کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں یار یہ سندھ کارڈ پہ جان نہیں, کیا یہ باتیں ہیں ایسی کہا جاتا ہے نا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پہ, کس طریقے سے نکالے جائیں. اگر زرداری صاحب کو نکالنا ہے تو کس طریقے سے کیا جائے, کیسے کیا جائے, کس وقت پہ کیا جائے, کس ایشو کے اوپر کیا جائے. مگر سندھ کارڈ رہے گا, یہ آپ یقین رکھیں. سندھ کارڈ ایک کارڈ ہے, یہ نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اگر آج زرداری صاحب وہاں سارے سندھ کو بند کروانا چاہیں تو آدھا سندھ شاید بند کروا سکتے ہیں. کل ہو سکتا ہے سارا سندھ بند کروا دیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے. آپ نے دیکھا تھا جب محترمہ کے بعد کیا ہوا, جب تو وہ ایک سپونٹینیس ریئیکشن تھا. اس وقت شاید اتنا سپونٹینیس ریئیکشن نہیں ہوگا, پارٹی آرگنائز کرے گی. یہ جو اس دن کہا کہ جس دن ججمنٹ آئی تو سندھ میں دکانیں بند ہو گئی ہے, یہ پارٹی نے ڈھول بجائے کرو کرو بند کرو اشارہ, تو وہ کچھ لوگوں نے پارٹی کے کہنے پہ بند کر دیا, ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہے نا پارٹی. یہ پالیٹکس ہوتی ہے. تو سندھ کارڈ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے استعمال ہوگا, اگر ہوگا, اور کیا کتنی اس میں خطرہ کتنا ہوگا, نہیں ہوگا. یہ ابھی اس کے بارے میں کوئی ریپڈ کنکلوژنز نہیں ڈرا کرنے. اچھا سیٹھی صاحب, آپ نے کہا ابھی کہ پرابلمز پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس حکومت کو, زرداری صاحب کو سب سے ہیں, اور کچھ دائرے بھی لکھے جا رہے ہیں. اور سو مچ ہو, کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے منسٹرز یہ کہتے تھے کہ شاید جو ہمارے ملک کی جو اس وقت جوڈیشری ہے وہ پرو ہے نواز شریف صاحب کی طرف اور اگینسٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. کچھ دنوں پہلے اداریے بھی لکھے گئے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے فیصلے نواز شریف صاحب کے حق میں ہوں اور سارے پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں.
اس میں اس آرگومنٹ میں کتنی جان؟ دیکھیے یہ تو میں نے بھی ایک زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ اس وقت یہ جو فیصلے آ رہے تھے ہائی کورٹس کے یہ سارے میاں صاحب کے حق میں آ رہے تھے. آپ نے دیکھا ابھی تک وہ جو اسٹے آرڈر تھا چیف منسٹر کو ہاں جی جو نکالا گیا تھا تو اس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے ابھی, اسی بیسس کے اوپر وہ ابھی چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. کوئی ججمنٹ نہیں آئی ابھی, مگر اسٹے آرڈر بھی تو ان کے حق میں تھا نا. دوسری سچویشن بھی تو ہو سکتی تھی کہ ہم پورا کیس سنیں گے پھر اتنی دیر تک اسٹیٹس کو رہے گا, مگر انہوں نے اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور کر دیا نا اسٹے آرڈر دے کے. تو اس کے بعد اور بھی ایک دو ججمنٹس آئیں آپ کو پتا ہے بائی الیکشن کے اوپر, اور حالانکہ اب سپریم کورٹ نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اگر فرنٹیئر کے اندر وہ بائی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے اور کچھ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں کے ہائی کورٹ نے, پشاور کے ہائی کورٹ میں کہا کوئی ایسی بات نہیں, الیکشن کرائیں, بائی الیکشن کرائیں. تو اگر اس فرنٹیئر میں جہاں حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے, ہر روز بم پھٹ رہے ہیں, وہاں اگر بائی الیکشن ہو سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ آپ کریں, تو پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے کمپیریزن میں. تو پنجاب میں کیوں نہیں بائی الیکشن ہو سکتے؟ اور یہی شیخ رشید صاحب کی پٹیشن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا خیال ہے یہ کہ وہ سپریم کورٹ ان کی پٹیشن ایکسیپٹ کرے گا. یہ میری اسیسمنٹ ہے, ابھی ججمنٹ نہیں آئی, مگر ایکسیپٹ تو وہ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جی کریں الیکشن بائی الیکشن. اور یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ اوور ٹرن کر دے گا, اور کرنا بھی چاہیے. یہ کوئی بات ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتی, یہ کیا بات ہوئی؟ اور ہماری الیکشن کمیشن صحیح کہتی تھی الیکشن ہو سکتی ہے, اور یہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتی یا اس کو روک دیا گیا, یہ مناسب نہیں تھا. سیٹھی صاحب ابھی ہم نے جوڈیشری کے حوالے سے آپ بات کر لی, آپ نے کہا پرابلم سب سے ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کو اس وقت ہے, کیا زرداری صاحب گڈ بکس میں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے زرداری صاحب ڈے ون سے گڈ بکس میں نہیں تھے, ظاہر ہے نا یار. وہ زرداری صاحب کی ریپوٹیشن کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ یہ آ کے بن جائیں گے, پھر وعدے توڑنے شروع کر دیے, پھر کہا میں پریزیڈنٹ نہیں بنوں گا, پھر خود پریزیڈنٹ بن گئے. تو پرابلم ہے نا, تو پرابلم تو رہا. اس کے بعد اور بھی حماقتیں ہوئی ہیں وہاں, تو وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز مینی کویسچنس اباؤٹ مسٹر زرداری, بٹ وہ پریزیڈنٹ ہیں بائی لا, تو ٹھیک ہے, آپ کام کرنا ہے, کام تو کرنا ہے, مگر آپ اپنی ایک انسٹیٹیوشنل ویو کو تو نہیں تبدیل کر سکتے نا راتوں رات. تو ایک انسٹیٹیوشنل ویو ہے جو میں نے پہلے کہا تھوڑی سی ہاسٹائل ہے ٹو پی پی پی, اور زرداری صاحب کے زیادہ ہاسٹائل ہے. تو وہ تو ایک ہے, اس کو تو اٹس اے گیون, یو کانٹ چینج اٹ. اب بات آئی کہ کس حد تک اس انسٹیٹیوشنل ویو پالیٹکس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا کیری لوگر بل کے اوپر افیکٹ کیا, بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو گئی, بالکل ایک دفعہ تو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ایسے ہی بالکل. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلے جو ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ آرمی, یہ جو حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں فوج اس میں نہیں آنا چاہتی, دور رہنا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب فوج تیار ہوتی ہے نا ٹیک اوور کرنے کے لیے, تو پھر تو وہ کہتی ہے ہو یہ زبردست انارکی ہو, کیوس ہو, ہمیں موقع مل جائے ٹیک اوور کرنے کا, رائپ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں انارکی کریٹ کی جائے, ٹینشنز اداروں میں کریٹ کیا جائے اور خود اس کا فائدہ اٹھا کے ٹیک اوور کیا جائے. اب یہ جو میسج ہے, یہ میسج میرا خیال ہے پہنچ رہی ہے, کہ کیونکہ وہ بات شروع ہو گئی کہ شاید وہ تھرڈ فوج جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے. نہیں, فوج کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اسیسمنٹ ہے, انالیسس ہے. فوج ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کرے گی, یہ خطرہ نہیں ہے پہلی بات. اب ہاں اگر آپ صورت حال ہی ایسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ میڈیا, عوام اور ہر طرف سے یہ خواہش اظہار ہوتی ہے کہ جی چلے جی کرے یہ مارے گئے لڑ پڑے یہ دونوں ادارے. I have to take a break here. ایک آپ نے بھی کہا کہ نو ڈائریکٹ انٹرونشن, آپ کا انالیسس یہ ہے, اس کے والے سے ایک سوال کروں گا میں. ناظرین ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.